جب حضرت خضر علیہ السلام جوان ہوئے تو والد کو ایک دن خیال آیا کہ میں اپنے بیٹے کی شادی کروا دیتا ہوں تاکہ ہماری نسل آگے بڑھ سکے۔ حضرت خضر علیہ السلام ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ ان کو دنیا داری کی کوئی پرواہ نہ تھی، ان کو شادی سے کوئی سروکار نہ تھا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کے والد نے ان کو شادی پر مجبور کر لیا۔ حضرت خضر علیہ السلام کی شادی ایک بہت ہی حسین و جمیل لڑکی سے کروا دی گئی۔ آپ علیہ السلام شادی سے بالکل خوش نہیں تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے شادی کی پہلی رات بھی اپنی بیوی کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ ساری رات حضرت خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ میرا راز کسی کو مت بتانا، کوئی بھی آپ سے پوچھے تو کہہ دینا کہ سب معاملات ٹھیک ہیں۔ لڑکی نے حضرت خضر علیہ السلام سے وعدہ کیا اور سب کچھ وہی کہا حضرت خضر علیہ السلام نے اپنی بیوی کو کہا تھا، لیکن لوگوں نے حضرت خضر علیہ السلام کی بیوی کی باتوں پر یقین نہ کیا۔ کہا کہ ہمیں شک ہے کہ آپ کے بیٹے نے ساری رات بیوی کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ لوگوں کے کہنے پر حضرت خضر علیہ السلام کی بیوی کو دائی کے پاس چیک کروایا گیا تو دائی نے بھی یہی کہا کہ لڑکی ابھی تک کنواری ہے، اس کو کسی بھی مرد نے چھوا تک نہیں۔ دائی نے حضرت خضر علیہ السلام کے والد محترم کو کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو ایک غیر باکرہ عورت مہیا کر دیں، کیونکہ آپ کے بیٹے کو باکرہ عورت میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، کوئی ایسی کمزوری ہو جس کی وجہ سے باکرہ لڑکی ان کے لیے بیکار ہو۔ چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام کے والد نے آپ علیہ السلام کی شادی ایک غیر باکرہ عورت سے کروا دی۔ حضرت خضر علیہ السلام کے والد نے آپ کی بیوی کو کہا کہ رات کے ٹھیک ٹھیک حالات بتانا، حضرت خضر علیہ السلام آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں یا نہیں۔ چنانچہ جب رات ہوئی تو حضرت خضر علیہ السلام نے بھی پہلی بیوی کی طرح اس عورت پر بھی کوئی توجہ نہ دی۔ آپ علیہ السلام ساری رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہے۔ جب صبح ہوئی تو اس سے رات کے بارے میں دریافت کیا گیا تو اس عورت نے کہا یہ لڑکا مرد نہیں ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے والد کو جب یہ پتہ چلا تو حضرت خضر علیہ السلام کو سزا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ جب حضرت خضر علیہ السلام کے والد نے آپ علیہ السلام کو ایک کمرے میں بند کر دیا، اس کمرے کے دروازے کو چونے، گار اور اینٹ پتھر سے بند کروا دیا، حتیٰ کہ 2 دن تک آپ علیہ السلام اسی کمرے میں بند رہے۔ 2 دن کے بعد آپ علیہ السلام کے والد گرامی کے دل میں بیٹے کی محبت جاگ اٹھی۔ اس کے بعد کمرے کو کھولنے کا حکم دیا۔ جب کمرے کو کھولا تو دیکھا کہ حضرت خضر علیہ السلام کمرے میں موجود نہیں ہیں۔ یہ دیکھ کر لوگوں کو بڑی حیرانگی ہوئی۔ ملکان کو جب یہ پتہ چلا کہ میں بیٹے کے وجود سے محروم ہو گیا ہوں تو اس نے بیٹے کو تلاش کرنے کی بڑی کوشش کی، لیکن ملکان اپنے بیٹے کو تلاش نہ کر سکا۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں سے نکل کر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے پاس چلے گئے۔ آپ علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے ہمراہ بحر ظلمات پر جا کر آب حیات نوش کیا، ہمیشہ کے لیے ابدی زندگی کے مالک بن گئے۔ خدا نے حضرت خضر علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کیا گیا کہ آپ علیہ السلام کو دریاؤں پر فائز کر دیا گیا۔ چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام وہی رہائش پذیر ہو گئے۔ ایک دن حضرت خضر علیہ السلام ایک جزیرے میں نماز ادا کر رہے تھے کہ اتنے میں حضرت خضر علیہ السلام کے وطن کے 2 تاجر کشتی کے حادثے کے بعد اسی جزیرے میں جا پہنچے۔ جب حضرت خضر علیہ السلام عبادت سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے اپنا حال بتایا۔ ان تاجروں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا تھا۔ ان لوگوں نے اپنی مشکلات بتائی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ کی مدد ایک شرط پر کروں گا۔ وہ شرط یہ ہے کہ اپنے ملک جا کر کسی سے بھی میرا ذکر نہیں کرو گے۔
ان لوگوں نے یقین دلایا کہ ہم کسی سے بھی آپ علیہ السلام کا ذکر نہیں کریں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ہوا کو حکم جاری کر دیا، ان لوگوں کو اپنے ملک پہنچا دو۔ ہوا نے ان کو اڑا کر ان کے ملک میں پہنچا دیا۔ اپنے ملک میں پہنچنے کے بعد ایک آدمی تو اپنے وعدے پر قائم رہا مگر دوسرے آدمی سے رہا نہ گیا۔ ملکان کے پاس گیا، اس نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا سارا واقعہ بتا دیا۔ اس آدمی نے یہ بھی کہا کہ میرے ساتھ ایک تاجر اور بھی تھا۔ جب اس تاجر کو بھی ملکان نے اپنے پاس آنے کو کہا، جب وہ تاجر بادشاہ کے پاس آیا تو اس نے کہا، یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے، میں تو اس آدمی کو جانتا بھی نہیں ہوں، یہ کون ہے؟ اس آدمی نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے، اس کو ابھی قید کر لیں اور میرے ساتھ اپنے کچھ ساتھی اس جزیرے میں بھیج دیں، ساری حقیقت سامنے آ جائے گی۔ چنانچہ بادشاہ نے اس تاجر کے ساتھ اپنے کچھ آدمی جزیرے کی طرف بھیج دیے، مگر جب ملکان کے آدمی وہاں گئے، انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو بڑا تلاش کیا، لیکن بادشاہ کے آدمی ناکام لوٹ آئے۔ انہوں نے واپس آ کر سارا واقعہ بتا دیا۔ بادشاہ نے پہلے آدمی کو رہا کر دیا اور دوسرے آدمی کو پکڑ کر اتفاقاً اس شہر میں بڑی تباہی آ گئی، کیونکہ وہاں کے لوگ بڑے گناہگار تھے۔ اس تباہی نے سوائے 2 آدمیوں کے سب کو برباد کر کے رکھ دیا۔ ایک وہ عورت جس نے حضرت خضر علیہ السلام کا راز فاش نہیں کیا تھا، دوسرا وہ آدمی جس نے حضرت خضر علیہ السلام سے وعدہ کیا اور پورا کیا تھا۔ جب یہ دونوں آپس میں ملے تو انہوں نے ایک دوسرے سے بات چیت کی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو بتایا کہ ہم نے حضرت خضر علیہ السلام کا راز فاشا نہیں کیا، اور وہ دونوں ہی مسلمان ہو گئے۔ ان دونوں نے آپس میں نکاح کر لیا اور اس ملک سے ہجرت کر کے کسی دوسرے ملک میں روانہ ہو گئے۔